अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुकालमे की 5वीं नशिस्त और मैं और जे आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। देखिए, हम बहुत सेफ फॉरेन पॉलिसी के शोज़ कर रहे थे और जे ने एक्चुअली आइडेंटिफाई भी कर लिया था कि हम फॉरेन पॉलिसी पे ही शो करेंगे। फिर ये एक हंगामा उठा। ये जो जॉइंट सेशन हुआ जिसमें तकरीबन 29 बिल्स पास किए गए एक नशिस्त में, और फिर इसके हवाले से बहुत ज़बरदस्त पुशबैक आया ऑपोजिशन की तरफ से। पहले भी मौजूद था वो पुशबैक, इनफैक्ट कुछ इश्यूज़ इत्तेहादियों की तरफ से भी थे। खैर वो रिज़ॉल्व हुए और फाइनली ये 29 बिल पास हो गए। जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो इसको अपनी फ़तह के तौर पे देख रही है। मुझे नहीं पता कि इसको अगर फ़तह और शिकस्त के पैराडाइम में देखना भी चाहिए, क्योंकि जो बिल्स हैं वो तो इसलिए पास किए जाते हैं कि बेहतर फ़ैसले किए जाएं, बेहतर लेगिस्लेशन हो, कोई सूरत हाल ऐसी इमर्ज हो कि अवाम की, मुल्क की बेहतरी हो। तो क्यों ये सिचुएशन असंदे की तौर पे ट्रांसलेट होती है हमारे पार्लियामेंट में, और फिर ये कहा जाता है कि जी फ़लाँ की फ़तह हो गई और फ़लाँ की शिकस्त हो गई। क्या ये इन इट्स सेल्फ एक मसला है? इस हवाले से बात करेंगे। बहुत अच्छे लोग हमारे साथ आज हैं जिनकी व्यू हम आपको सुनवाएंगे। बात है जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, और दूसरी बात है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वोट दें, ये हक़ है, ज़िम्मेदारी है, दे देना चाहिए, नहीं दे देना चाहिए। ऐसा लगता है कि ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज़ को देखा ही नहीं गया, और क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं कि बज़ाहिर जो चीज़ बिल्कुल सही मालूम होती है उस हवाले से इतनी आपको बहस नज़र आती है। बहस अच्छी है, जमहूरी मुल्कों में बहस होनी चाहिए, लेकिन जो इसका तरीक़ा बहस है क्या वो सही है, और क्या हम एक और इंतहाई कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत लोग कहते हैं कि पाकिस्तान शायद उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जी आपसे अगर बात शुरू करूं, आप मुझे ये बताइए कि जो आपने ये 3 रोज़ टीवी पे देखा, प्रो गवर्नमेंट नैरेटिव भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, और शायद मेरे और आप जैसे लोग और बहुत सारे लोग उसमें फैक्ट्स तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, और ये तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतरीन फैसला क्या है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें और फिर हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो एक ही सवाल अहम है। मेरे लिए ये सवाल अहम है कि अगर हम ये रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं तो इससे जो इश्यूज हैं वो एड्रेस होते हैं या नहीं होते। इब्तिदाई तौर पर हुमा बीबी, देखिए मैं ये अर्ज करूंगा कि एक जमहूरियत में इस तरह की कशीदगी और जानिबदारी जिस इंतहा पर पहुंची, ये तो हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान का एक बदतरीन पहलू नजर आया, लेकिन याद रहे कि कई पायदार जमहूरियतों में भी कशीदगी का आलम यह हो जाता है कि हाथापाई पर उतर आते हैं लोग। हिंदुस्तान में भी लोकसभा में जहां पर मुसलसल इलेक्शंस हुए हैं गुज़िश्ता 75 साल से, वहां भी बाज़ दफा बहुत बुरे मनाजिर नजर आते हैं आपको लोकसभा में, और उसी की कसर रह गई थी जे और सूबाई असेंबलीज में। लेकिन जब भी मैं कोई ऐसा मिसाल देता हूं या कोई और किसी और मुल्क का मिसाल देता है तो एक और आर्ग्यूमेंट आता है कि नहीं, अच्छा अपनी आपकी बुराई को छुपाने के लिए आप फौरन दूसरे मुल्क का मिसाल क्यों दें, हम अपने आप को कंपेयर क्यों करें। कंपेयर करना नागुज़ीर है, क्योंकि आप एक दुनिया के बाशिंदे हैं, हम कोई प्लूटो या वीनस पे नहीं रहने वाले बाशिंदे हैं, हम जनूबी एशिया का हिस्सा हैं। तो ये याद रहे कि जमहूरियत की नौयत ऐसी है, जानिबदारी जहर है जमहूरियत का। अब उस जहर को नॉन फेटल बनाना, नॉन डिस्ट्रक्टिव बनाना, ये एक चैलेंज है। लेकिन अगर आप इर्तिकाई प्रोसेस से देखें तो पाकिस्तान की जमहूरियत और उसका इंतखाबी निज़ाम बाज़ दफ़ा दूसरे ममालिक से आगे रहा है। मसलन मेरा पसंदीदा एक मिसाल है कि यूरोप में स्विट्ज़रलैंड, जो तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत आगे है, उसने कुछ हिस्सों में, कैंटॉन्स होते हैं स्विट्ज़रलैंड के, सूबों के बजाय वहाँ कैंटॉन्स कहते हैं, कैंटॉन बाइख्तियार होते हैं कि वो फैसला करेंगे कौन वोट डालेगा कौन नहीं। कुछ कैंटॉन्स ने स्विट्ज़रलैंड में 1980s में आकर फैसला किया कि खवातीन को भी हक है वोट डालने। जी बिल्कुल। जबकि पाकिस्तान ने
یہ حق شروع ہی سے ایک تو تسلیم کیا تھا، لیکن 1970 میں ہم یعنی کہ سوئٹزرلینڈ سے 12 سال 15 سال آگے تھے. لیکن بالامور آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو ایک یونیورسل اسمپشن ہے، پریزمپشن ہے، بیسک رائٹ ہے. لیکن 18ویں صدی کی آخری حصے میں فرینچ ریولوشن آتا ہے. ہاں، لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنٹی، یعنی کہ برابری. لیکن فرانس کب دیتا ہے خواتین کو ووٹ؟ 1944 میں. یعنی کہ 175 سال کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ خواتین کو بھی ووٹ کا حق ملنا چاہیے. پاکستان میں ایک اور بڑا مثبت ایک ترمیم کی گئی الیکشن ایکٹ سن 2017 میں. جی. کیونکہ 1960 سے ایک پابندی لگا دی گئی تھی کہ کوئی تجارتی کمپنی، کوئی کمرشل آرگنائزیشن کسی سیاسی جماعت کو کوئی پیسہ ڈونیشن کے طور پہ نہیں دے سکتی. فنڈنگ ایشوز تھے. جی. جبکہ دوسرے ممالک میں اٹس کھلے عام. امریکہ میں تو آپ جانتے ہی ہیں کتنی بڑی فنڈنگ ہوتی ہے. تو 2017 کے ایکٹ میں آ کر ترمیم کی گئی، اور اب خوشخبری ہے یا بری خبر ہے کہ کمرشل کمپنیز کین آلسو ڈونیٹ. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بڑے محتاط رہیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر حکومت بدلی اور دوسری حکومت آئی، اسے پتہ چلا کہ اچھا آپ نے ہمارے مخالفین کو اتنی رقم دی تھی، تو پھر انتخامی پروسیس شروع ہو سکتا ہے. جی آپ نے الیکشن لڑے، جی، الیکشن سہے، الیکشن جیتے بھی، الیکشن ہارے بھی، آپ ان سیشنز میں بیٹھے بھی. ایک تو جب آپ اس پوری پروسیس کا حصہ تھے، کیا یہ اسی طور تھا؟ اور آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ نے تو سمجھے سہے ہیں نا الیکشنز، یہ ریفارمز ضروری ہیں، اس کے حوالے سے کئی ہمارے پاس ویوز ہیں، کہاں ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس کو کرنا بہت مشکل ہے. پاکستان ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کا بھی شکار ہے، تو ٹیکنالوجی کی اڈاپشن اتنی آسان نہیں ہے. اس پوری صورتحال میں جب آپ نے سینٹ کے الیکشنز لڑے تھے، جیتے ہارے دونوں تھے، آپ کو لگتا ہے یہ ضرورت ہے اس چیز کی؟ سینٹ کا الیکشن تو میں جیتا تھا پارٹی بیسس پہ، لیکن 1988 سے لے کے 1990 تک جب وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر مملکت کی حیثیت سے میں نے سرو کیا، تو روزمرہ طور پر قومی اسمبلی کو بھی مجھے اٹینڈ کرنا پڑتا تھا، اور کئی دفعہ جوائنٹ سٹنگز ہمارے ہوئے. وہاں پر بہت کشیدگی پائی جاتی تھی. ایک کوورٹ جینڈر بائس بھی تھا کہ ایک عورت آ گئی ہے، پہلی عورت مسلمان ملک کی جو ہم پر حکمرانی کرے گی. بے نظیر بھٹو صاحب. تو کہتے تو نہیں تھے زبانی، لیکن یو کوڈ سینس دا میل شوونزم ان مینی آف دی اپوزٹ. لیکن باوجود اس کے یہ کشیدگی میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی. جس طرح کا بدترین مناظر ہم نے دیکھا 3 دن پہلے، اور یہ پھاڑنا اور یہ اس طرح کا غصے کا اظہار، اپنے اوپر کوئی قابو کوئی کنٹرول نہ رکھنا، really a deterioration. اور آپ اس کے ذمہ دار دونوں کو ٹھہراتے ہیں؟ Absolutely. یا کسی ایک کو ٹھہراتے ہیں؟ میں دونوں کو ٹھہراؤں گا، کیونکہ ہم نے دونوں طرف سے دیکھا ہے یہ. لیکن obviously provocation تو اپوزیشن آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی، اور پھر ہمارے ساتھ بلال محبوب بھی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دونوں ذمہ دار ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ذمہ داری بنتی ہے سٹنگ گورنمنٹ کی، ٹریجری بینچز کی، کہ وہ حکومت کو کلٹیویٹ کرے، اپوزیشن کو کلٹیویٹ کرے. وہ کمپوننٹ کیا مسنگ ہے؟ کیونکہ ابھی بھی جب بات ہو رہی ہے کہ ہم ان ریفارمز کو چیلنج کریں گے، ہم ان کو لے جائیں گے کورٹ میں، فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ تو آیا کہ نہیں جی آپ سپیکر سے بات کریں. کیا یہ سب کچھ بل پاس کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا، یا جو اس وقت کشیدگی ہے اس میں یہ پاسبل بھی تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ کشیدگی نہیں، یہ کشیدگی کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا اگر بڑے تسلسل کے ساتھ کوشش کی جاتی مذاکرات کی. مذاکرات آسان نہیں ہوتے، کیونکہ کئی شرائط لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر میڈیا کے ذریعے ایسی غلط باتیں کیے جاتی ہیں کہ دونوں سائڈز کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے یہ کہا، آپ نے وہ کہا. بٹ کئی طریقہ کار ہیں مذاکرات کو کنڈکٹ کرنے کے. پبلکلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کو آپ جا کر فوراً ٹی وی کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کریں. تو آپ کے خیال میں اوور ایکسپوجر از آلسو این ایشو؟ ایبسلیوٹلی اوور. ہر لمحے پر ہر سٹنگ کے بعد آ کر مخاطب ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ٹی وی بھی ہمیشہ تیار، ریڈیو ہمیشہ تیار. مانے ان کو نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں
کئی اور موضوعات ہیں جس میں عوام دلچسپی لینا چاہتی ہے. اچھا بلال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے کی طرف بھی جائیں گے. مجھے ایک بات بتائیے, جی آپ کا بھی اتنا ایکسپوجر ہے, آپ ہم سب انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں, یہ جو جس فریکوینسی سے ہمارے منسٹرز اور ہمارے اپوزیشن لیڈرز اپیئر ہوتے ہیں میڈیا پہ, کیا ہمارا میڈیا اتنا کنٹینٹ سٹاروڈ ہے کہ ان کے پاس کچھ اور دکھانے کو نہیں ہے, یا یہی وتیرہ ہوتا ہے؟ یہ سیلف سٹارویشن ہے, خود اپنے آپ کو سٹارو کرنے کا طریقہ ہے ایک نقلی طور پر, اور کہنا کہ جی ہمارے پاس نیوز نہیں ہے. نیوز بھری پڑی ہے ملک میں, صرف وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈیفائنڈ نیوز مناسب ہے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں بیفور وی ٹرن ٹو مسٹر احمد بلال محبوب, وچ از کہ دیکھیے تضاد ابھی بھی ہمارے انتخابی نظام میں کتنے ہیں. انفرادی طور پر ایک امیدوار پر ایک پابندی ہے, آپ سے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ سے خرچ نہیں کر سکتے. سیاسی جماعتوں پر کوئی پابندی نہیں. تو اور سیاسی جماعت کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ڈائریکٹلی نہیں کریں گے, ان کے سپورٹر کر دیتے ہیں. ایک حلقے میں اگر چاہے تو ایک مالیاتی مضبوط سیاسی جماعت بالکل چھا سکتی ہے, کیونکہ وہ جتنا پیسہ چاہے خرچ کر سکتی ہے, بینر پر, پبلسٹی پر, میٹنگز پر. تو یہ تضاد آج تک موجود ہے. اور الیکشن لا کے تحت آف کورس ہر پارٹی کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کو اپنے اینیول اکاؤنٹس, لیکن اس میں بہت تو مجھے یہ لگتا ہے نا کہ ہم بلال صاحب کو بالکل آن لائن لے رہے ہیں کہ آپریشنل ایشوز ہیں, اور ہم لیکن جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں نا, شاید نہ ان کے حوالے سے سوچ ہے, نہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی پولیٹیکل ول ہے. بلال السلام علیکم, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل. جی خوش آمدید صدر فلدات. صدر فلدات, اب صدر فلدات ہمیں یہ بتائیں. آپ صدر صاحب کہا کریں. صدر صاحب کو بالکل کہتی ہوں جی. تو صدر فلدات یہ بتائیے کہ آپ نے بھی 3 روز یہ پوری صورتحال دیکھی ہوگی, شاید ہم سے بہتر طور سمجھتے ہیں. آپ اس کو کس طرف جا رہے ہیں یہ ریفارم, اور کیا یہ ریفارم بنے گی, یا یہ آنے والے الیکشنز کو مزید کنٹروورشل کر دے گی؟ بہت شکریہ. پہلے تو جاوید جبار صاحب کو اور آپ کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ گفتگو کرتے ہوئے سنتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے, کیونکہ یہ وہ کنٹینٹ ہے جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے, جس کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ ہو, لیکن وہ نہیں ہے. یعنی یہ کنٹینٹ تو ہے, لیکن اس کا وہ سائڈ جو سیریس ہے, جو انفارمیشن بیسڈ ہے, جو فیکٹ بیسڈ ہے, وہ نہیں ہوتا. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ جاوید جبار صاحب ہیرو میں وہ سیاست کار بھی ہیں, سیاست دان بھی ہیں, اور آپ سیاست پڑھاتی بھی ہیں. تو یہ سب مل کے ایک بہت اچھا کنٹینٹ جنریٹ ہو رہا ہوگا پی ٹی وی کے اوپر. دیکھیے یہ جاوید جبار صاحب بات کر رہے تھے الیکشنز ایکٹ 2017 میں ایک دلچسپ چیز جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کارپوریٹ اینٹیٹیز کو سیاست دانوں یا سیاسی جماعتوں کو چندہ دینے پہ اب پابندی نہیں ہے. یہ واقعی تبدیلی آئی ہے, بہت کم لوگوں نے اس کو نوٹ کیا ہے. لیکن وہ جو کمپنیز ایکٹ ہے اس میں ابھی بھی پابندی ہے, تو اس وجہ سے کانفلکٹ ہے. لیکن ایک اور بھی چیز بڑی اہم ہے جو اس کے اندر ہوئی ہے, وہ بھی جاوید جبار صاحب کے علم میں ہوگا, لیکن میں پھر بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس سے پہلے والا جو لا تھا اس کے اندر کوئی بھی شخص اگر آپ کے بہاف پہ الیکشن میں خرچ کر دے تو وہ آپ ہی کے جو لمٹ ہوتی ہے خرچ کی اس کے اندر شمار کیا جائے گا, اور یہ آپ نہیں کر سکتے ایکسکیوز پیش کہ صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ سپورٹر ہیں, انہوں نے یہ پوسٹر چھپوا دیے تھے, اب ان کا خرچ میرے کیوں ذمہ ہے. تو یہ ایک لوپ ہول اب کریٹ ہو گیا ہے کہ اب نئے لا کے اندر اگر کوئی آپ کے بہاف پہ خرچ کر دے اور آپ کہہ دیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, تو وہ آپ کی لمٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی نیگیٹو تبدیلی آئی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. آپ نے جو فرمایا, دیکھیں یہ جو کچھ پچھلے 3 دنوں میں ہوا ہے وہ ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں, اور یہ کوئی ڈیفینس بھی نہیں ہے کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن بہرحال یہ پاکستان میں پہلے ہوتا رہا ہے, اسی شدت کے ساتھ ہوتا رہا ہے. جناب غلام اسحاق خان صاحب جب صدر مملکت تھے تو ان کی تقریر کے دوران
اور جناب فاروق لغاری صاحب جب صدر مملکت تھے تو ان کی تقریر کے دوران ان کے اوپر چوڑیاں پھینکی گئی، دوپٹے پھینکے گئے، بہت نعرے لگے اور عوام کے اندر ایک عجیب اس سے بھی بڑا میرے خیال میں تقریباً اسی لیول کا وہ ہنگامہ تھا جو اس وقت ہی ہوتا تھا، تب بھی ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو اس وقت ہے وہ شاید جان بوجھ کے یا مصلحتاً یا وہ سمجھتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ وہ اپوزیشن کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ بلکہ ہاتھ ملانا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے کہ ہماری بات سے سمجھا جائے گا، ہم کرپٹ لوگوں کو کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو جب تک آپ لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے، اب وہ جو کرپٹ جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں انہیں جب تک کوئی کنوکٹ نہیں کرتا اور وہ ڈسکوالیفائڈ نہیں ہوتے تب تک وہ ایم این ایز ہیں اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، آپ کو ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے۔ تو انگیج نہیں کر رہے، کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، کمیٹی کے اندر ان کو بلاتے ہیں اور پھر وہ نہیں بلاتے ہیں، تو اس وجہ سے اب وہ جو کمیٹیوں کے اندر بات چیت ہو سکتی تھی اور معاملات طے ہو سکتے تھے وہ اب کھلے عام پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن کے سامنے ہو رہی ہے، اور ڈر یہ ہے کہ یہ بات پھیل کے اب سڑکوں اور گلیوں میں بھی نہ پھیل جائے، کیونکہ یہ ڈویژن جو ہمیں پارلیمنٹ میں نظر آئی ہے 221 ورسز 203 وہ پوری سوسائٹی میں موجود ہے۔ تو سوسائٹی کے اندر جب یہ ڈویژن ہوتی ہے اور آپ اسے ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر اس کے نتیجے میں کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کانفلکٹ ہے، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ ابھی بھی وہ کمیٹی موجود ہے اور یہ گورنمنٹ نے بہت اچھا کام یہ کیا کہ وہ الیکشنز امینڈمنٹ ایکٹ جس کے اندر 49 مختلف قسم کی امینڈمنٹس کا پیکج ہے وہ اس کو ڈیفر کر دیا انہوں نے، اس کو اس کے اندر بلڈوز نہیں کیا انہوں نے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، جہاں بہت غلط باتیں ہوئی یہ اچھی بات یہ بھی ہوئی۔ ایک دو اور بھی قانون ہے، مثلا نیب کے بارے میں جو قانون ہے وہ بھی بہت کنٹروورشل ہے، اس کو بھی اس کے اندر بلڈوز نہیں کیا۔ بلال صاحب تو اب موقع ہے کہ آپ اس سے انگیج کریں اور بات کریں، اور بات جب شروع ہو جائے گی تو شاید پھر اور یہ مشکل ہوگی۔ دیکھیے جماعت صاحب آپ کو یاد ہے 2014 میں وہ پارلیمنٹ کی الیکشنز الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنی تھی پچھلی گورنمنٹ کے زمانے میں، وہ 3 سال وہ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی رہیں۔ 2017 میں جا کے الیکشنز ایکٹ 2017 ہوا، درمیان میں پی ٹی آئی کے لیجسلیٹرز نے استعفا دیا، ان پر دھرنا شروع ہو گیا، اس دوران یہ کمیٹیوں کی کارروائی کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ That's exactly it. میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی رائے میں اگر پارلیمان کا پروسیس جو دیا گیا ہے کہ ہر بل کو مکمل طور پر کمیٹی سٹیج میں بحث کی جائے اور وہاں جو بھی کشیدگی ہے وہاں آپ دکھائیں بے شک، تاکہ جب آپ فلور پر لائیں، پبلک کے سامنے لائیں، قومی اسمبلی کے سامنے لائیں یا سینٹ کے، وہاں پر کچھ منیمم ایک اتفاق رائے ہے۔ وہ پروسیس میری رائے میں یا میرے علم میں نہیں فالو کیا گیا، بھاری وہ نمبران کی ان بلز کی جن کو ایک بلڈوز قسم کا پروسیس استعمال کر کے پاس کیا گیا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا خیالات ہیں؟ جی، یہ قومی اسمبلی میں جب یہ الیکشنز امینڈمنٹ ایکٹ پیش کیا گیا تھا جی، اس وقت اس کے اندر یہ جو ای وی ایم جو ہے وہ شامل نہیں تھا، تو اس وقت کمیٹی کے اندر یہ بات گئی تھی۔ یہ اکتوبر 2020 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ انٹروڈیوس کیا تھا بل، اور پھر یہ کمیٹی کی 2-3 میٹنگز ہوئی تھی، لیکن وہاں پہ اٹینڈنس بھی بہت کم تھی اور وہاں پہ کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ کوئی دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر اچانک حکومت کا صبر جواب دے گیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسے اپنی میجارٹی جو کمیٹی میں ہوتی ہے اس کے بلبوتے پہ وہاں پہ عموماً آپ کو پتہ ہے کمیٹی میں کوشش کرتے ہیں کہ ووٹنگ کی بجائے ایک کنسنسس سے ہی پاس ہو جائے، لیکن انہوں نے ووٹنگ کے ذریعے کرایا اور پھر وہ ووٹنگ کے ذریعے ہو کے اسمبلی میں بھی انہوں نے چند منٹوں کے اندر اندر پاس کرا دیا۔ یہ غالباً ایک تاریخ تھی جس پہ 21 بل پاس ہوئے تھے، اب وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اب 33 ہوئے ہیں، تو 21 جس دن بل پاس ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا، لیکن ابھی سینٹ کی کمیٹی میں اس کے اوپر بہت اچھی بحث ہوئی تھی۔
ताज हैदर साहब उस कमेटी के चेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत अच्छी बहस हुई थी और हमें भी उन्होंने बुलाया था, कुछ और लोगों को भी बुलाया था राय देने के लिए, हमने वहाँ राय दी थी। और उसी कमेटी के आखिर में, अगर आपको याद है कि वो चूंकि उसके अंदर मेजॉरिटी पीटीआई की अपोजिशन की थी, तो फिर उस कमेटी के अंदर रायशुमारी से 2-3 दिन पहले एक चेयरमैन साहब ने गवर्नमेंट की हनीफ पार्टी के एक मेंबर को नॉमिनेट कर दिया ताकि अददी अक्सरियत जो है पीटीआई की वो खत्म हो जाए। तो वो उससे फिर हंगामा सा हो गया। उसी कमेटी के दौरान आपको मालूम है एक वजीर मौसूफ ने, जिसमें इलेक्शन कमीशन को आग वाग लगाने की बात की थी, उसी कमेटी के एंड में हुआ था। हालांकि कमेटी ने बहुत अच्छी प्रोसीडिंग कर ली थी और उसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स पे इत्तफाक राय भी हो गया था, लेकिन फिर उस कमेटी ने बहरहाल अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी सेनेट में। अब सेनेट के अंदर ये बहस होना थी, उससे पहले इन्होंने जॉइंट सेशन बुला लिया, जॉइंट सेशन में फिर ये हंगामा अच्छा, हुआ। मुझे पता है ये एक प्रोसीजर वायलेशन हुई है और इस हवाले से बहुत बात भी हो रही है, और जैसे आपने कहा कि शायद हुकूमत इम्पेशेंट हो गई और एक स्ट्रैटेजिक इम्पेशेंस है जो आपको हर जगह नज़र आती है। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे सदर पिलराट कहूँ ये है कि स्टैंड अलोन जो ये रिफॉर्म्स हैं, आप इसको किस तौर देखते हैं? अगर इस हम शोर हंगामे को हटा दें तो, क्योंकि हुकूमत के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है, मैनिपुलेट करना चाहते हैं इलेक्शंस, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये हक दे के मैनिपुलेट करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं इलेक्शंस को। क्या स्टैंड अलोन ये दो रिफॉर्म्स अच्छी हैं, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तरीक़ाकार गलत है? आप किस तौर देखते हैं? देखिए, मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती कि मैं हुकूमत की या वजीर आजम की नीयत पे शक करूं। मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी नीयत, खलूस नीयत के साथ ये कर रहे होंगे, लेकिन मेरी राय में कम अज कम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हद तक और काफ़ी हद तक जो ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटिंग के मामले हैं उसकी हद तक गालिबन उनको प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में दावा वो करते हैं कि इससे जरिए से रिगिंग खत्म हो जाएगी। वो रिगिंग खत्म नहीं होगी, एक दो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जैसे वो लोग जो इनवैलिड वोट्स हैं वो भी 3% के करीब होते हैं, काफ़ी होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे मेरे ख्याल में। वो एक बहुत अच्छी बात है ईवीएम की। लेकिन बाकी इसके ऊपर इत्तफाक राय अगर नहीं होगा, लोगों का एतमाद नहीं होगा, तो फिर इतने पैसे खर्च करने के बाद भी ईवीएम से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और हमारे जो रिगिंग के मसाइल हैं वो ईवीएम से कहीं बढ़ के हैं जी। या कम से कम उसके बारे में शक लोगों का ये है कि ये कहीं और से रिगिंग होती है, प्री पोल रिगिंग होती है, सियासी जमातों को मैनिपुलेट करके उनका इत्तेहाद बनाया जाता है, कुछ जीतने वालों को उस पार्टियों में, अपनी पसंदीदा पार्टियों में शामिल कराया जाता है। तो मेरा ख्याल ईवीएम जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ज़रूरत कुछ और चीज़ों की है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसके लिए मेरे ख्याल में अब तो वक्त भी नहीं है ईवीएम को प्रोक्योर करके, लोगों को ट्रेन करके इतनी बड़ी तादाद में 4 लाख ईवीएम को डिप्लॉय करना, ये शायद मुश्किल हो जाएगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग की बात है वो तो बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर उसका फिलहाल फायदा पीटीआई को भी होता हो तो होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, कल को किसी और की फायदा हो जाएगा। और ये कहना भी शायद बहुत दुरुस्त नहीं है कि किसी एक पार्टी को फायदा होगा। लेकिन उसमें मसला ये है कि वो जो इंटरनेट वोटिंग का निज़ाम है उसमें टेक्नोलॉजी अभी तक इस लेवल पे नहीं आई कि वो सिक्योर हो। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बनाई थी टास्क फोर्स, उस टास्क फोर्स की राय में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसीलिए 2018 में उसको यूज नहीं किया। तो वो टेक्नोलॉजी सिक्योर नहीं है, जब तक वो ना हो मैं ख्याल इसको भी फिलहाल प्राइवेट टेस्टिंग के स्टेज पर ही रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। सो द डिस्कशन गोज ऑन। हाँ, लेकिन वही है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और मेरा नहीं ख्याल कि हम जो पूरा फोकस है ना कि ऑपरेशनली इलेक्शंस को ठीक कर दें, शायद मसला वहाँ नहीं है, मसला उससे बड़ा है। I mean, अंग्रेजी का लफ्ज है ना, द सोशियोलॉजी। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है और जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।
अगर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं जावेद जब्बार साहब, तो हम शायद जी नहीं, मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा था हुआ बीबी कि देखिए ये जो टेक्निकल या प्रोसीजरल पहलू हैं कि एक मशीन इस्तेमाल करेंगे या बैलेट बॉक्स इस्तेमाल करेंगे, इनके अलावा इंतखाबी इस्लाहात का एक और पहलू है, हमारा समाज किन हालात में ये वोट डाले जाते हैं, कौन वोट डालता है। मसलन ख़वातीन के एतबार से आज तक नादरा के बावजूद बड़ी आबादी का हिस्सा अभी भी वोटर लिस्ट पे मौजूद नहीं है। मेरा जो थोड़ा कुछ रजाकार काम चलता है देहात में और शहरों में, हमें हैरत होती है कई सौ हजारों की तादाद में ख़वातीन के पास अभी तक शिनाख्ती कार्ड और नहीं। ये जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था जी, इसकी वजह से बहुत बेहतरी आई है, रजिस्टर हुई, लेकिन वो उनका सब मुकम्मल तौर पर अभी भी इलेक्टोरल रोल्स पे नाम नहीं। तो एक ये समाजी पहलू है। नंबर 2, जो माहौल होता है पोलिंग स्टेशन से दूर, बेशक आपके पास एक फासला पाबंद करते हैं कि भाई इतनी नजदीक आप नहीं आ सकते, लेकिन बाहर गली कूचे में, देहात में जो माहौल हैं, जिन हालात में वोटर्स को लाया जाता है या वोटर्स पहुंचते हैं या वोटर्स को नहीं पहुंचने दिया जाता, बिल्कुल, दोज आर सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज। और जैसे बिलाल साहब ने भी सही कहा, उनके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है टू अचीव प्रॉपर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। एक और पहलू है जिसके बारे में मैं जिक्र भी नहीं करूंगा क्योंकि उस पर मुझे सिर्फ 2 घंटे चाहिए और वो लेकिन जे बात ये नहीं है, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, लेकिन फिर बहस शायद वहीं आके अटकती है कि क्या ये फैसला सही हुआ है। ये जो बिल हमने पास, ये कि हम जी समझ बिल पास हो गया ना, और हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि अब इस हवाले से काम शुरू हो जाना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि जी 2 साल है, हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से वर्ड ऑफ कॉशन है। और फिर हमारे यहाँ जो मिसट्रस्ट है, वहाँ जो सवाल उठा रहे हैं वो नादरा के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठ गया, और फिर इसको ऑपरेशनलाइज करना, इसमें जो खर्चा आएगा वो किस तरह फेच किया जाएगा, वो वर्थ भी है अगर ये पूरी तरह एड्रेस नहीं कर रहा सिचुएशन को। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जहां ये फाल है जी, वहां पर ये ग्रेजुअली आया था, क्या इस सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को ग्रेजुअली लाया गया था। इस तरह आपने ब्लैंकेट अप्रोच के साथ नहीं किया था बिकॉज वो पॉसिबल नहीं था। तो हमने तो इन सम वेज वी हैवंट इवन टेस्ट द वाटर्स, और इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं क्या नहीं है वो अपनी तौर अपनी जगह मौजूद हैं। और जैसे बिलाल कह रहे थे ना कि अगर ये कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ तो फिर ये जिस यू नो दिस डिवाइड की आप बात कर रहे थे, कशीदगी की आप बात कर रहे थे, ये फिर और ना बढ़ जाए और मजीद मसले ना खड़े हो जाए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इलेक्शन सिस्टम पर मुझे वो वाकया याद आता है, सदर निक्सन जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल बने, उनको इम्पीचमेंट करने की धमकी आई तो उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उस शख्स में एक बहुत बड़ी खूबी थी। 1960 के इलेक्शन में उसके पास सबूत था कि शिकागो के कुछ हिस्सों में बाकायदा उस शहर का बहुत बाइख्तियार मेयर रिचर्ड डेली ने रिगिंग करवाई थी, और उस नैरो मार्जिन से जो जॉन कैनेडी जीते हैं प्रेसिडेंट निक्सन से, वो डिस्प्यूट में आ जाता। निक्सन ने बाद में लिखा कि मुझे मालूम था कि मैं ये साबित कर सकता हूं, लेकिन मैंने एब्स्टेन, लार्जर इंटरेस्ट, क्योंकि वो चाहते थे कि अवाम का जो एतमाद है हमारे इंतखाब के निज़ाम में वो हिल ना जाए। तो इमेजिन द ग्रेटनेस ऑफ द मैन, even though later he revealed other aspects of his character, that is the kind of respect. And I think वो ये जो है ना कि इदारों पे एतमाद हो। आप देखिए कि अगर हम अमेरिकन इलेक्शंस का आपने जिक्र किया, फास्ट फॉरवर्ड द रीसेंट इलेक्शंस, जो मैनिपुलेशन शायद ट्रम्प की साइड से कोशिश की गई थी, उसको इदारों ने काउंटर किया। तो हमारा जो इशू है ना वो ये है कि हमारा शायद अपने इदारों पे भी भरोसा एतमाद नहीं है। हमारे साथ हैं जाहिद हुसैन, जाने पहचाने नाम हैं, आप इनको तकरीबन हफ्ते में 1 बार पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, और कई जगह लिखते हैं, कई जगह कमेंट करते हैं, अफगानिस्तान से ज़्यादा पहचाने जाते हैं, लेकिन जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर भी कमेंट करते हैं। तो जे सवाल आप पूछ लीजिए।
زاہد بہت شکریہ شرکت کا آپ کے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ ناظرین کے ساتھ اپنے یہ قیمتی خیالات شیئر کریں کہ اس وقت جو جمہوریت کی حجامت ہو رہی ہے، کیا 33 بلوں کو ہم یہ سمجھیں 33 سٹیپس فارورڈ اور a giant leap back for the etiquette of democracy؟ آپ کے دیکھیں خیال جاوید، شکریہ بلانے کا، لیکن ایک بہت ہی بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی ہمارے یہاں بہت اچھی مثالیں نہیں رہی ہیں پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہیں وہ تو میرے خیال یہ ہے کہ اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو پھر آپ کی جمہوریت سے اعتقاد اٹھ جاتا ہے. لیکن آج جو کل جو صورتحال ہوئی ہے وہ اس کی میرے خیال بہت ہی کم مثال ملتی ہے. مطلب جس کو کہتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا ہے کل کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک سیشن کے اندر، جوائنٹ سیشن کے اندر جو ہے تقریباً 30 سے زیادہ جو ہے بل منظور کرا لیے گئے ہیں، اور جس طرح سے منظور کرائے گئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ایک ایسا ماحول تھا جہاں پہ میرے خیال کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، لیکن وہاں پہ کھٹاکھٹ جو ہے وہ بل پاس ہوتے جا رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جو مثال قائم کی گئی ہے، تو جو تھوڑی بہت جو ہے جمہوریت کی، جی آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں زاہد، لیکن میں شاید آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ماحول بن گیا ہے اس وقت بٹوین دی ٹریجری بینچز اینڈ دی اپوزیشن بینچز، تو کیا کنسنسس بلڈنگ کی گنجائش ہے؟ کیونکہ کوشش کی گئی کمیٹیز میں بھیجنے کی اور دیگر طریقوں سے، اور ایسا لگا کہ شاید حکومت امپیشنٹ ہو گئی اور پھر اس نے یہ اس طور پاس کرا لیے، اور اب جو یہ پاس ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے ہم کوئی وے فارورڈ اس میں سے نکال سکتے ہیں، کنسنسس بلڈنگ کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہما ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے کنسنسس کریٹ نہیں ہو سکتا تھا. ہمیں اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں پاکستان کی پارلیمنٹری ہسٹری میں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کی پارٹی کے درمیان بہت زیادہ اختلاف بھی رہا ہے، بہت زیادہ ہنگامے بھی ہوتے رہے. ظاہر آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. اوور آل یہی سوچ پائی جا رہی ہے کہ شاید حکومت نے جلدی کی اور جس طور پاس کیے گئے اور جو ماحول رہا وہ شاید بہت مناسب نہیں تھا، اور ڈیموکریٹک نارمز کے حوالے سے تو بالکل ہی مناسب نہیں تھا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے کوشش کی، اور اس وقت جو پولرائزیشن ہے ہماری سیاست میں وہ ذمہ دار ہوئی اس پوری صورتحال کی، اور شاید حکومت کو ایسا لگا کہ آگے بڑھنے کا کوئی اور طور طریقہ ہی نہیں ہے؟ اور اس سے ایک اور آپ سے سبسیکوئنٹ سوال کر دوں، کیا ہم اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی کنسنسس بلڈنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اب، یا یہ کورٹ وغیرہ میں جا کے سیٹل ہوگا؟ نہیں دیکھیں عما، یہ میرے خیال حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوشش نہیں کی گئی. دیکھیں پوری ہم اگر 3 سال کی تاریخ دیکھیں پی ٹی آئی کی، تو ایک بہت بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ چوروں کی جماعت ہے، ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ کے اختلافات ہوتے ہیں، پہلے بھی بہت زیادہ اس قسم کی پولرائزیشن رہی ہے، اور پارلیمنٹری جمہوریت میں اس قسم کی ہوتی ہیں چیزیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایسے کئی آتے ہیں، مواقع آتے ہیں جہاں پہ لوگ آپس میں بیٹھ کے کوئی بل بھی پاس کرتے ہیں. 3-4 میں مثالیں آپ کی ریسنٹ دیتا ہوں. دیکھیں 2017 میں یہ الیکشن ریفارم بل پاس ہوا تھا، میرے خیال کافی ایک لحاظ سے کمپریہنسو بل تھا، اور اس کو دونوں اپوزیشن اور حکومت پارٹی نے مل کے اس کو پاس کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ تو باقاعدہ 2-3 سال لگے تھے. ایک بہت بڑی ترمیم تھی، ایک تہائی آپ کی کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی آ گئی تھی، لیکن وہ تمام جماعتیں آن بورڈ. اچھا زاہد، ایز این انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹر واٹ ڈو یو تھنک، ول دس فلائی؟ یہ کیری تھرو ہو جائے گا یا پھنس گئی ہے حکومت اور یہ نہیں آگے لے جا سکے گی؟ کیونکہ اس کو تو وہ وکٹری کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں 1-2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں ایک بل تو بہت سارے پاس ہوئے ہیں، میرے خیال مجھے تو یاد بھی نہیں تقریباً 30 بلز ہیں. جی 2 بل جو تھے وہ خاص طور پہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، جس کے گرد تمام کنٹروورسی چل رہی تھی. ایک جو تھا وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ تھا، دوسری جو ہے وہ آپ کے اوورسیز پاکستانی کے لیے ووٹنگ کا رائٹ. لیکن دونوں یہ جو ہے اس میں بہت سارے پرابلمس موجود تھے، جس کی وجہ سے میں خیال یہ کہ حکومت کی ایک کا مسئلہ بن گیا تھا. لیکن اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے، اور اس قسم کے بڑے اقدام کے لیے خاص طور پہ جس سے پورا آپ سسٹم چینج کر رہے ہو،
اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی کم از کم جو ہے رائے ضرور شامل ہونی چاہیے کہ میں صرف اپوزیشن کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن کی بھی بات کر رہا ہوں۔ یہ الیکٹرانک مشین کے بارے میں بہت سارے جو ہے سوالات ہیں، اب تک پاکستان میں جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ جو ہوتا ہے چلیے آپ بائی الیکشن میں استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے، اور اچانک 1.5 سال بعد آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو کامیابی کے ساتھ اس کو کر لیں گے؟ تو ایک لحاظ سے کنٹروورشل تو آلریڈی حکومت نے بنا دیا ہے اس کو پورے کام کو۔ دوسری بات یہ کہ کوئی فیس سیونگ ہے، ہم کچھ اس کو صحیح طور آگے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ جو اور لوگوں سے ہماری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ سٹینڈ الون یہ فیصلے برے نہیں ہیں، یہ ریفارمز بری نہیں ہیں۔ دیکھیں وہی جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس لیے آپ ذرا غور کریں کہ کیوں نہیں اتنا اس کو انہوں نے حکومت نے اپنے دیکھیں الیکشن کمیشن نے آلریڈی اس کے اوپر 37 آبجیکشن کیے تھے پہلے۔ جی جاوید جبار صاحب کیا لگ رہا ہے آپ؟ دیکھیے میں مایوس کن نہیں ہوں، افسوس ضرور محسوس کرتا ہوں جو کارروائی ہوئی، لیکن بنیادی طور پر جمہوریت کے تصور میں اور اس کے عمل پر آج کی حکومت بھی عہد کر چکی ہے۔ یہ طور طریقے کے بارے میں، ان کے انداز گفتگو کے بارے میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ بھی سبق سیکھیں گے۔ اتنی کھلے عام تنقید ہوئی ہے کہ they are hopefully capable of self-criticism۔ اور یہ شور بھی جمہوریت کا حسن ہی ہے نا جی، the fact کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، بل پاس ہونے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے بہت بات ہے، اور شاید ایک کنسنسس ایمرج ہو رہا ہے کہ اسے بہتر طور کیا جا سکتا تھا۔ to be fair، اور ان کے پاس ایک ایسے موصوف وزیر اطلاعات ہیں جو بعض دفعہ بہت تلخ اور بڑی سچ بات کہتے تھے۔ آپ فواد چودھری صاحب کی کا ذکر کر رہے ہیں، بس اسی پہ شو ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویئرز، اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل شب اسی وقت مکالمے میں۔ ضرور جوائن کیجیے گا مجھے اور جاوید جبار کو۔